میں ان کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کرتا ہوں، خوش آمدید۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھی زیر نظامت فرما رہے مولوی فضیل اختر، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آئیے میں بلا کسی باخری تمہید کے، چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں ہمارے پاس وقت کی لتا منگیر ہے اور ہمارے پاس بہت ہی مقرر حضرات شعراء حضرات تشریف فرما ہے، ایک دو شعر بول کر میں ان کو فرمائش کرتا ہوں کہ میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، میرا مالک میری خواہش سے بڑھ کر بھیج دیتا ہے، ارے قطرہ جب بھی مانگو وہ سمندر بھیج دیتا ہے، ارے وہی محفوظ رکھتا ہے نبی کو غار کے اندر، وہی مکریاں جاری کبوتر بھیج دیتا ہے، وہی مکریاں جاری کبوتر بھیج دیتا ہے۔ میں ایک بار پھر سے بتا دوں آپ کو کہ اس اسلامی معاشرہ و تعلیمی بیداری کانفرنس کے زیر صدارت فرما رہے حضرت مولانا محمود فروخ صاحب قاسمی استاد الحدیث دارالعلوم دیوبند، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ زیر سرپرستی حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب قاسمی امام خطیب جامع مسجد صحابہ الوقتہ، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ جناب حضرت مولانا و علامہ ذکی اختر صاحب قاسمی استاد الحدیث جامعہ کاشف علوم جوناگڑھ گجرات، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ جناب مقرر شیریں بیان جناب حضرت مولانا امتیاز صاحب واعظ القاسمی استاد فقہ مدرسہ جامعہ ربانی منورہ شریف سمستی پور بہار، ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مقرر شیریں بیان جناب حضرت مولانا خورشید الضحیٰ صاحب قاسمی، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آئیے میں محمد عرفان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤ۔ آج اسی مقصد کو سامنے رکھ کر رب کو شاہی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین جرأت گفتار کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہمیں سما سے زیادہ عمل پیرا بنائے۔ خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ انہی تحفوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز ہے۔ اس متبرک تحفہ کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزہ کو فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرض پر نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت ہی اعلیٰ ورثہ ہے اور اعلیٰ ورثے کو اعلیٰ جگہ پر ہی عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بولا کر عطا کیا گیا۔ برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نمازی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے اور کہنے لگے سبحان اللہ، اب تو نماز کا ذریعہ ہم ہر مشکل آسان کر لیں گے، 5 وقت کی نمازیں ادا کریں گے اور 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا واسطہ ہے، نماز رسول اللہ کی محبت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ برادران اسلام، تو دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، اولیاء کرام نے بھی نماز پر مداومت کی، تابعین نے بھی نماز کو اختیار کیا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو پکڑے رکھا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز کو ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب ہو گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال ہو گیا ہو، آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے۔ نمازی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم، یہ امتیاز نمازی سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کی بات نہیں کہتا، اٹھاؤ صفحہ 58 پر دیکھو، جن کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ہمارے اور بندہ اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ اسی صفحہ پر دیکھیں، مشکاۃ شریف کے اسی صفحہ پر دیکھیں، جن کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے العہد بیننا و بین الصلاۃ ومن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور منافقین کے مابین جو عہد ہے وہ نماز ہے، بس جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت نظر من الشمس ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے، الفاظ یوں ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، بس جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا گویا اس کی دنیا اور آخرت برباد ہے۔ وہ سجدہ برادران اسلام، قیامت وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج تک اس کے منبروں میں خراب۔ قیامت کے دن سے سب سے قبل نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر شے نفسی نفسی پکارے گی، اس وقت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے قبل حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز درست ہے تو تمام اعمال قبول، حج بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، اور اگر نماز نہیں درست نہ ہوگی تو تمام اعمال بیکار، حج بھی بیکار ہوگی اور سارے اعمال صالحہ بھی بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنی بات کہی گئی ہے ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخری صاحبان جی جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میں دوسرے مقرر جناب مولوی ذبیح اللہ کی پوری سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔